अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुझे आज टीपू सुल्तान का वो मशहूर जुमला इमरान खान पर दुरुस्त बैठता दिखाई देता है, जिसमें वो कहते हैं कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आने के बाद जब हर जगह मायूसी थी और हर जगह ये परेशानी थी कि अब तहरीक इंसाफ के तमाम तर उम्मीदवारान अपने इंतखाबी निशान के बगैर इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, तो मैंने तब भी ये बात कही थी कि घबराइए नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। अडियाला जेल में बैठे उस शख्स के सरप्राइज का इंतज़ार कीजिए जिस शख्स के सरप्राइजेस और प्लान्स ने पिछले 9 महीनों के अंदर पूरे निज़ाम को शिकस्त दी है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आए 3 दिन हो चुके हैं। हफ्ते वाले दिन सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान छीना था। आज मंगल का दिन है, लेकिन पिछले 12 घंटों के अंदर सूरत हाल बदल चुकी है। इमरान खान का दूसरा बड़ा सरप्राइज आ चुका है जिसने सबको घुमा कर रख दिया है। वकला हरकत में आए हैं और काजी फायज ईसा ने अपना एक बहुत बड़ा फैसला वापस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ने जब से तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान छीना है, इस फैसले पर रद्द अमल आ रहा है। मैंने तब भी ये बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस फैसले का बोझ नहीं उठा सकेगा। तारीख में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक बदनुमा दाग रहेगा। जिस तरीके से एक सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे 2 दिन तक तमाशा लगाया, पाकिस्तान की अदालती तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट को खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि इसका रद्द अमल हर गुजरते दिन के साथ इतना बढ़ेगा। कल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सामने बैठी जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने एतराफ़ किया कि उनका ये फैसला गलत था। आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपना एक फ़ैसला वापस लिया। मैं तफसीलात बता देता हूँ। देखें, रद्द अमल तो उस दिन से आता जा रहा है जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया, लेकिन पिछले 24 घंटों के अंदर इस रद्द अमल में इतनी शिद्दत आ गई है जो काजी के वहम व गुमान में नहीं थी। पहली बात तो ये कि कल जब जो सरदार लतीफ़ खोसा ने इमरान खान की हिदायत पर कोर्ट रूम नंबर 1 में काजी फायज ईसा को आईना दिखाया, जिस तरह से गुफ्तगू की, पाकिस्तान की अदालती तारीख में कभी किसी चीफ जस्टिस की ऐसी नहीं हुई होगी जो कल सरदार लतीफ़ खोसा ने सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में काजी फायज ईसा के सामने खड़े होकर आंखों में आंखें डालकर गुफ्तगू की। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान ने हिदायत की थी अपने तमाम तर वकला को कि इस फैसले के खिलाफ मुल्क भर के वकला मुतहर्रिक हो जाएं। देखें, यह फैसला पाकिस्तान की अदालती तारीख में हमेशा एक बदनुमा दाग रहेगा। इसका रद्द अमल बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस फैसले का बोझ नहीं उठा सकेगी। इस वजह से अब इसका रद्द अमल बढ़ता जा रहा है। कल रात को लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला गैर आइनी, गैर कानूनी है। लाहौर बार एसोसिएशन ने मुल्क भर के वकला को इस फैसले के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी है। आप जानते हैं कि जब कोई वकला मूवमेंट शुरू होती है, वकला मुतहर्रिक होते हैं, तो फिर कोई भी फैसला टिक नहीं सकता। फिर वो होता है जो किसी ने सोचा भी ना हो। इसीलिए कल रात से लेकर अब तक सिचुएशन बिल्कुल बदल गई है। फिर ना सिर्फ वकला तंजीमें बल्कि तमाम तर सियासी जमातें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर रद्द अमल दे रही हैं। कल जमात इस्लामी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा किया गया कि अगर आपने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का लदम करार दिए हैं, अगर आपको तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के अंदर खामियां नजर आई हैं, तो हुजूर वाला पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUIF और तमाम सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर भी नज़र दौड़ा लें। यानी खुद जमात इस्लामी, एक बड़ी सियासी मजहबी जमात, ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। यह रद्द अमल बढ़ता जा रहा है। वैसे तो मैंने पहले दिन बात की थी कि पूरी कौम ने इस फैसले को रद्द किया है, मुस्तरद किया है, क्योंकि ये फैसला पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, पाकिस्तान में मौजूद 24 करोड़ वोटर्स के खिलाफ है। ये बात तो तय हो गई है कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर करने की कोशिश थी, वरना किस सियासी जमात ने आज तक इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए हैं? किस सियासी जमात ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात अपने आइन के मुताबिक करवाए हैं? 2023 में जनवरी के महीने में यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बार बार तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ कभी पेशावर हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट लेकर जा रहे थे,
انہی موصوف نے نون لیگ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ کم از کم مذاق والے ہی انٹرا پارٹی انتخابات کروا لیں، اور میں یہ مذاق نہیں کر رہا، یہ باقاعدہ اس وقت جیو ٹی وی پر ہیڈ لائن چلی تھی کہ نون لیگ کم از کم مذاق والے پارٹی الیکشن ہی کروا لے۔ یہ خبر 12 جنوری 2023 کو نشر ہوئی۔ اس میں باقاعدہ طور پر چیف الیکشن کمشنر ریکویسٹ کر رہا ہے نون لیگ کی قیادت سے کہ آپ بے شک سنجیدہ الیکشن نہ کروائیں، مذاق والے الیکشن ہی کروا لیں، کم از کم خانہ پوری کر دیں۔ نون لیگ کے ساتھ موصوف کا یہ معیار ہے، اور تحریک انصاف کے ساتھ معیار یہ ہے کہ 2022 میں بھی تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی انتخابات کرائے، 2023 میں بھی کروائے۔ 14 لوگوں کے اعتراض پر سپریم کورٹ نے 24 کروڑ لوگوں سے ووٹ کا حق چھین لیا۔ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اس فیصلے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی۔ بہرحال امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں کل سے لے کر اب تک جو کچھ ہوا وہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر تمام تر عدالتی رپورٹرز کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے کل لطیف کھوسہ نے قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر دبنگ الفاظ میں گفتگو کی، ہم تو آپ کے پاس لیول پلینگ فیلڈ لینے آئے تھے، آپ نے تو ہماری فیلڈ ہی چھین لی، آپ نے پوری پارٹی تباہ کر کے رکھ دی، آپ نے جمہوریت کا جنازہ نکال دیا، آپ سے ہم انصاف کی کیا توقع کریں؟ اور تاریخی جملہ یہ تھا کہ اب ہم عوامی عدالت میں جا رہے ہیں۔ ہمیں عمران خان نے یہ حکم دیا ہے، ہدایت کی ہے کہ آپ کی عدالت سے ہمیں کوئی انصاف نہیں ملے گا، ہم عوامی عدالت میں جا رہے ہیں۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کبھی کسی چیف جسٹس کے سامنے کھڑے ہو کر ایک وکیل نے اتنی جارحانہ گفتگو نہیں کی، اور یہ کیوں کی؟ کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ نے سب وکلاء کو اس پہ مجبور کیا۔ نیاز اللہ نیازی نے آخری دن کیس کی سماعت میں جو کہا تھا کہ میرا بیٹا آپ کے پاس لا آفیسر کا انٹرویو دینے آیا، آپ نے اس انٹرویو میں بھی پی ٹی آئی سے متعلق سوالات شروع کر دیے تھے۔ تو یہ وکلاء کو اب جو زبانیں ملی ہیں یہ خود قاضی کے اپنے کنڈکٹ کی وجہ سے ملی ہیں۔ بہرحال کل عامر سعید عباسی ایک زبردست رپورٹر ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا، یعنی اب قاضی نے اپنے فیصلے واپس لینا شروع کر دیے ہیں، پہیا الٹا گھومنا شروع ہو گیا ہے، صورتحال بدل گئی ہے۔ وہ قاضی جو پہلے دن سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کا حلف اٹھا کر آئے تھے، جو ان کے بارے میں پہلے دن تاثرات تھے کہ یہ بڑا اپ رائٹ جج ہے، یہ کر دے گا وہ کر دے گا، آتے ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمام تر سماعتوں کی نشریات لائیو دکھائیں گے، پوری قوم دیکھے گی کہ ہم کیسے انصاف دیتے ہیں۔ کل موصوف نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ عامر سعید عباسی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں میڈیا کے داخلے پر پابندی، کمرہ عدالت نمبر 1 کی براہ راست نشریات بند، بڑی جلدی میں ہی انقلابی اقدامات اور شفافیت ختم ہو گئی۔ یہ عامر سعید عباسی جو ایک کورٹ رپورٹر ہیں، پبلک نیوز کے بیورو چیف ہیں اسلام آباد کے، انہوں نے بات کی ہے کہ وہ تمام تر جو پرسیپشن تھا کہ ہم لائیو نشریات دکھائیں گے، ہم انقلابی اقدامات اٹھائیں گے، شفافیت ہونی چاہیے، کل سے وہ تمام انقلابی اقدامات ختم ہو گئے ہیں۔ اب جس قسم کا رد عمل آ رہا ہے انتخابی نشان والے فیصلے کے بعد، قاضی کو اس کا بخوبی اندازہ تھا کہ میرے ساتھ یہ سب ہو سکتا ہے، اس وجہ سے لائیو نشریات بند ہو چکی ہیں، کوئی لائیو نشریات نہیں چلے گی۔ دیکھیں جس قسم کا رد عمل تمام صحافیوں نے دیا، ایون وہ صحافی جو قاضی کے حق میں قصیدے لکھتے تھے، حسنات ملک ہوں، اسد طور ہوں، انہی تمام رپورٹرز نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ تو پاکستان کی تاریخ میں سب سے کمزور چیف جسٹس ہے۔ انہوں نے تو اتنا دباؤ لے لیا جتنا ماضی میں کبھی کسی چیف جسٹس نے نہیں لیا۔ یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آپ پیر والے دن پاکستان کا سب سے صاف شفاف ادارہ لکھ رہے ہیں، آپ اپنے فیصلے کے اندر لکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تو صاف شفاف انتخابات کروانے جا رہا ہے، حالانکہ اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو چیف جسٹس چیف الیکشن کمشنر ہیں، وہ موصوف پچھلے سال ایک سیاسی جماعت کو کہہ رہے ہیں کہ کم از کم مذاق والے الیکشن کروا لو، اور ایک سیاسی جماعت کے انٹرا پارٹی انتخابات پر 14 لوگ اعتراض کرتے ہیں اور وہ کروڑوں روپے دے کر مخدوم علی خان کو وکیل لیتے ہیں۔ وہ کروڑوں روپے کیا چیف الیکشن کمشنر نے اپنی جیب سے ادا کیے؟ کیا قاضی یہ سوال نہیں کر سکتے تھے کہ چیف الیکشن کمشنر یہ جو مہنگا وکیل آپ نے کروایا ہے اس کے پیسے کون دے گا؟ کیا میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے جائیں گے؟ کوئی شک نہیں، میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے چیف الیکشن کمشنر پورے ملک کی عدالتوں میں تحریک انصاف کے خلاف درخواستیں دائر کر رہے ہیں۔ کون سا ان کے پلے سے پیسے جا رہے ہیں؟ کس نے ان سے یہ سوال پوچھنا ہے؟ تمام چیزیں تو مینجڈ ہیں۔ تمام اشرافیہ اس بات پر بضد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو انتخابات سے باہر کیا جائے۔ سپریم کورٹ کے خلاف عوامی رد عمل بڑھتا جا رہا ہے۔
یہ عوامی نفرت ہے۔ لوگ 8 فروری 2024 کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی انتخابات کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کیا گیا ہوگا، کیونکہ وہ اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے غصے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں بول رہی ہیں، وکلاء بول رہے ہیں، سول سوسائٹی بول رہی ہے، صحافی بول رہے ہیں، تمام تر عوام بول رہی ہے کہ یہ آپ نے کیسا فیصلہ دے دیا۔ عمران خان نے ابھی سرپرائزز اور بھی دینے ہیں۔ اب تو شارٹس کھیلنے کی باری عمران خان کی ہے۔ کل عمران خان نے لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست جو واپس لی، اس درخواست کو واپس لیتے ہی سمجھ آ گئی تھی کہ عمران خان کا سرپرائز کام کر چکا ہے۔ تمام تر صحافی ٹی وی پر اتنے گھٹن کے ماحول میں بھی بات کر رہے تھے کہ اس فیصلے کا فائدہ تحریک انصاف کو ہوگا۔ اگر آج کے دور میں آپ ووٹر سے ان کے ووٹ کا حق چھینتے ہیں اور پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ اس میں ملوث ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں تو جمہوریت کا جنازہ خود پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے نکال دیا۔ یہی الیکشن کمیشن جس کو آپ نے 3 دن پہلے صاف شفاف ادارہ کہا تھا، 3 دن بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے، یہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کروا رہا، یہ ایک سیاسی جماعت کے پیچھے پڑا ہے۔ 3 دن پہلے جب آپ فیصلہ لکھ رہے تھے تب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ الیکشن کمیشن کیا کام کر رہا ہے۔ بہرحال سپریم کورٹ میں بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، چیزیں لگاتار بدلتی جا رہی ہیں، تیزی سے صورتحال چینج ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے جیسے جیسے اپڈیٹس آئیں گی انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔